اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ قل ویسے پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے فعل امر ہے۔ فعل امر کی نشانی یہ ہے کہ سنگل لفظ کے آخر میں عام طور پہ جزم ملتی ہے آپ کو، آگے ما یہ یہاں پہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یعبأ یہ اصل میں فعل مضارع ہے، یا علامت مضارع لگی ہوئی نا، یہ آبا اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پرواہ کی، یہ ماضی ہے آبا، تو یعبأ وہ پرواہ کرتا ہے یا کرے گا، مضارع ہے نا، مضارع میں آپ کو پتہ ہے پریزنٹ یا فیوچر ترجمہ جو ہے وہ دونوں ہو سکتے ہیں، تو یعبأ وہ پرواہ کرتے ہیں یا کریں گے، لیکن ما لگا کے جو ہے وہ نفی کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پرواہ کرتے۔ لولا بکم تمہارے متعلق، تم سب کے متعلق، یہ ہم نے ضمیریں پڑھی ہوئی نا، کا کی کما کم کننا مخاطب کی ضمیریں، تم سب کے متعلق میرا رب یعنی میرے رب نہیں پرواہ کرتے۔ کب؟ ربی میرا رب، آپ کو پتہ ہے نا لفظ کے آخر میں یا آ جائے تو وہ متکلم کی ہوتی ہے، اگر نون الف نہ آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم ہوتا ہے، ربو نہ ہوتا ہے تو ہمارا رب۔ لو ہم لو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لو کا ترجمہ اگر ہوتا ہے، اگر اس کے بعد لام الف لا آ جائے، کبھی کبھار کیوں نہیں ترجمہ آ جائے گا اس کا، کیوں نہیں۔ اچھا بہرحال موسٹلی آپ کو ترجمہ اس کا اگر ملے گا، اور اسی طرح ایک اور لفظ پڑھا تھا ہم نے جس کا ترجمہ اگر ہوتا ہے، وہ ہے ان، الف کے نیچے زیر یعنی حمزہ زیر نون ان۔ لولا اگر نہ، دعاؤکم یہ دیکھیں لفظ دعا اور اس کے ساتھ کم لگا ہے، یعنی تم سب کی پکار نہ ہو، کہ تم سب نہ پکارو۔ فقد فا ترجمہ پس ہے، قد ہم پہلے بھی پیسے پڑھ چکے ہیں، ایک پوری وہ سلائیڈ ہمارے پاس تھی، پیج تھا کہ نون شد والے لفظ کے آخر میں آ جائیں تو ترجمہ ہوتا ہے یقیناً، اسی طرح قد، لقد، اور اسی طرح لام لازم اس کا ترجمہ بھی ہم نے یقیناً پڑھا تھا، بے شک پڑھا تھا۔ فقد پس یقیناً، فا کا ترجمہ پس ہے، پس کا مطلب ہوتا ہے سو سو یعنی انگلش کا لفظ ہے، چنانچہ یا تو لفظ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ فقد کذبتم پس تم تحقیق جھٹلا چکے، تم سب نے جھٹلا دیا۔ کذب بیانی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، کذب بیانی، تم سب جھٹلا چکے ہو۔ فسوفا پس ان قریب، فا پس ہے، سوفا ان قریب، یہ صوفہ پہلے بھی آ چکا ہے لفظ یکونو، آئی تھنک قرآن پاک میں یکونو ہے، فسوفا یکونو لزاما، ہاں جی، لیکن یہاں پہ بہرحال وہ ٹائپنگ میں زبر لگ گئی ہے، لیکن پیش ہے ہمارے پاس قرآن پاک میں۔ آگے یکونو لفظ کان یکونو لفظ ہو چکا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، کسی چیز کا ہونا، جیسے یہ لفظ عام ہے، اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کرنے کا تو اس کو کہہ دیتے ہیں کون ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے کون و مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک۔ اچھا یہاں پہ یکونو، فسوف یکونو لزاما، یہ جو ہے نا، یہ اس کا یہ جمع کی علامت نہیں ہے جی، یہ بھی ایک ایکسٹرا چیز لکھی گئی ہے، یہ جمع کی علامت نہیں ہے، بلکہ کانا یکونو یہ جمع کی علامت نہیں ہے، یہ سنگل لفظ ہی ہے، جمع اس کا یکونونا بنتا ہے ویسے تو، یکونونا، یہاں مضارع میں یہ لفظ کون اس کا اپنا ہے، وہ یہ واو نون۔ یہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے پھر بھی آپ کوئی اس میں کنفیوژن ہوگی، انشاءاللہ ہم نے چلتے رہنا ہے، تو آپ اس میں پھر سوال کرتے رہیں گے، میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ کوشش کریں گے، کہیں نہ کہیں سے وہ شروع کریں اور کچھ نہ کچھ آگے تک چلیں، تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ واقعی جو 42 آیات مبارکہ کا کورس ہے وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے پورے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں۔ خیر، یکونو پس ان قریب وہ ہوگا، لزامہ لازم یعنی واجب ہو جائے گا، حساب یعنی چمٹ جانے والا وہ ہوگا۔ دوبارہ ایک دفعہ لفظی ترجمہ دیکھیے، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما یعبأ نہیں پرواہ کرتے، نہیں پرواہ کرتا یا نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے لیے ہے نا لفظ، تو پھر نہیں پرواہ کرتے، بکم تم سب کے متعلق، ربی میرا رب یا میرے رب، لولا دعاؤکم اگر تم سب اس کو نہ پکارو، فقد کذبتم پس تحقیق تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما پس ان قریب وہ ہو جائے گا پھر لازم، یعنی اس میں تمہیں خمیازہ لازم ہوگا، اس کا بھگتنا پڑے گا، آپ کو سزا پاؤ گے۔ اب وہ الفاظ سرکل کرتے ہیں جو ہماری اردو زبان میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قل یعنی قول و قرار لفظ استعمال ہوتا ہے، رب ہوتا ہے، اور اسی طرح دعا لفظ ہے، اور اسی طرح تکذیب کذب بیانی ہے،
اور کون و مکان کے مالک اور لازم لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے یہ 42 آیات مبارکہ کا کورس ہے جس کی مدد سے آپ پورے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آج ہمارا کورس مکمل بھی ہوا۔ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے پچھلی ریکارڈنگ تو آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے منگوا لیجئے مجھ سے۔ نمبر نوٹ کر لیں 0301 7235 163۔